حریم، دیکھو کون آیا ہے، کب سے دروازہ بج رہا ہے، کیا تجھے سنائی نہیں دے رہا؟ ممانی کی آواز سن کر میں نے فوراً اپنی کتابیں بند کی اور جلدی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا تو حیرت کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی جب میں نے دیکھا کہ 3-4 خوبصورت لمبے قد کے نوجوان میرے سامنے کھڑے ہیں، جن کے ہاتھوں میں سجے ہوئے تھال تھے۔ وہ تھال دیکھ کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ جی بولیے، کیسے آئے ہیں؟ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے ان سے سوال کیا۔ ایک نوجوان نے جواب دیا، آپ کے ہونے والے شوہر نے یہ تحفے آپ کے لیے بھیجے ہیں، قبول فرمائیں۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہو۔ میں نے ان سب کو غور سے دیکھا۔ ان کے چہرے ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، جیسے وہ جڑواں ہوں۔ ان کے قد بھی ایک جیسے تھے اور لباس بھی ایک ہی نوعیت کا تھا۔ تھالیں بھی تقریباً بالکل ایک جیسی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، نوجوانوں نے تھالیں فرش پر رکھیں اور ایسے بھاگے جیسے ان کی ٹرین چھوٹ رہی ہو۔ میرے دل میں کافی پریشانی ہوئی کہ آخر یہ نوجوان کون تھے۔ میں نے کبھی بھی انہیں سدیس کے ساتھ نہیں دیکھا تھا، شاید وہ سب اس کے دوست تھے۔ اسی لمحے ممانی کی آواز سنائی دی، کہاں مر گئی ہو؟ کب سے پوچھ رہی ہوں کون ہے باہر، جلدی بتا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ممانی غصے سے کھڑی تھی۔ میں نے کہا، ممانی، یہ کوئی تھال لے کر آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ سدیس نے بھیجے ہیں۔ میری بات سن کر فوراً ہی ممانی نے مجھے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور وہ تھال باری باری اٹھا کر اندر لے آئیں۔ جلدی سے تھالوں کے اوپر سے لال رنگ کے ریشمی کپڑے ہٹا دیے اور اندر جھانک کر دیکھا۔ اتنے خوبصورت لباس، اتنا زیادہ زیور اور گلاب جامن بھی تھے۔ ممانی کی آنکھیں چمک گئیں، کہنے لگیں، کہا تھا نا حریم، تیرے سسرال والے کافی امیر ہیں، پر تیرے ماموں مانتے ہی نہیں تھے۔ ایسے ہی تو نہیں میں نے تیرا رشتہ سدیس سے پکا کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے ممانی ایک ایک قیمتی لباس کو اپنے سامنے رکھ کر چیک کر رہی تھی اور پھر خود کو شیشے کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ایسی حرکت کرتے دیکھ کر میرا دماغ معوف ہو گیا تھا۔ یہ کپڑے تو سارے میرے لیے آئے تھے، لیکن میں جانتی تھی ان میں سے ایک بھی جوڑا مجھے نصیب نہیں ہوگا۔ کچھ دیر بعد ممانی نے وہ زیور اپنے گلے میں ڈالا اور وہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہنی، جو کہ انہیں بالکل پوری نہیں آئی تھی، لیکن انہوں نے زبردستی اپنی انگلیوں میں پھنسائی۔ پھر وہ سارا زیور اور باقی سب کچھ لے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں اور مجھے تو ان چیزوں کو دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ شام کو جیسے ہی ماموں آئے، ممانی نے فوراً ان سے کہا، حریم کی سسرال سے تحفے آئے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، میں نے اپنے پاس سنبھال کر رکھے ہیں، ورنہ اس بچی سے تو وہ سب کچھ خراب ہی ہو جائے گا، شادی کے بعد ہی اسے دوں گی۔ ماموں ممانی کی بات سن کر مجھے دیکھ کر شرمندہ ہونے لگے۔ انہوں نے کہا، تمہیں انہیں فون تو کرنا چاہیے تھا، مجھے تو لگتا ہے کہ سدیس نے پورے سال کی کمائی بچائی ہوگی، تبھی اتنے قیمتی تحفے دیے ہیں۔ ایسا کرو، حریم کی ہونے والی ساس کو شکریہ کہہ دو۔ ماموں کی بات سن کر ممانی نے جلدی سے فون لگایا اور اسپیکر پر کال ملائی۔ میں بھی اپنی ساس کی بات سن رہی تھی جب ممانی نے کہا، اتنے قیمتی تحفے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو ویسے ہی مذاق مذاق میں سدیس سے کہا تھا کہ کبھی اپنے ہونے والی بیوی کے لیے کچھ قیمتی تحفے بھیج دو۔ لگتا ہے اس نے میری بات کو کافی سنجیدہ لے لیا تھا، تبھی اتنے پیارے پیارے خوبصورت کپڑے بھیجے ہیں۔ میری طرف سے اس کا بہت شکریہ ادا کر دینا۔ اس پر میری ساس نے جواب دیا، کیسی باتیں کر رہی ہو بہن، سدیس تو لاہور گیا ہوا ہے، وہ بھلا کیسے اس طرح کے تحفے بھیجے گا؟ 3 مہینے سے تو اس کی تنخواہ نہیں آئی، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ جیسے ہی ممانی نے یہ سنا تو فوراً گھبراہٹ کے مارے اسپیکر بند کر کے اپنا موبائل کان سے لگا لیا، پھر کہنے لگیں، ارے ہاں ہاں، دراصل وہ ساتھ والی ہمسائی ہے نا، ان کی بیٹی کی بھی شادی ہے، شاید ان لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی، تبھی یہ سارا سامان ہمیں دے دیا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر ممانی نے جلدی سے فون بند کر دیا اور گہری سانس لینے لگی۔ یہ کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں اب وہ کیا سوچیں گی۔ تب ماموں نے جلدی سے کہا، یہ باتیں چھوڑو، بس اب جلدی سے یہ سامان دوبارہ پیک کر دو اور ساتھ والے گھر بھجوا دو۔ لیکن جب میں نے ماموں اور ممانی کی باتیں سنی تو مجھے وہ سب یاد آ گیا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا
تو ضرور وہ نوجوان مجھے دیکھ کر پہچان جاتے، لیکن وہ تو کہہ رہے تھے کہ میرے ہونے والے شوہر نے ہی مجھے یہ سارا شادی کا سامان بھیجا ہے۔ یہ سوچ کر میری روح فنا ہو رہی تھی، مگر ممانی بہت ضدی تھی۔ انہوں نے ماموں کی باتوں پر بھی وہ سامان ساتھ والے ہمسائے کو دینے سے انکار کر دیا۔ میں گہری سوچ میں پڑ گئی۔ میری منگنی سدیس سے تب ہوئی تھی جب ممانی نے ماموں سے فوراً کہا تھا کہ کب تک اس بوجھ کو اپنے گھر میں رکھیں گے، میرے اپنے 2 چھوٹے بیٹے ہیں، بس جلدی سے اس کا رشتہ پکا کر دیں۔ اس وقت میں اسکول میں تھی، اور پھر ایک دن جیسے ہی اسکول سے واپسی پر گھر آئی تو اپنے سے 10 سال بڑے نوجوان کو سامنے بیٹھا دیکھ کر میں ڈھٹک گئی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ میرے ہونے والے شوہر ہیں۔ وہ اخلاق کے بہت اچھے تھے، اگرچہ ان کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر میں پھر بھی خوش ہو گئی تھی کہ کچھ عرصے بعد میں اس عذاب خانے سے دور چلی جاؤں گی، جس جگہ میری کوئی قدر نہیں ہے، بس مجھے ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ انہی دنوں میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی تھی۔ ہم 5 سہیلیاں تھیں، جن میں سے آمنہ کی پہلے شادی ہونے والی تھی۔ وہ کافی پریشان تھی کہ اتنی چھوٹی عمر میں اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے۔ میری اپنی منگنی تو ہو گئی تھی، لیکن شادی 5-6 سال بعد ہی فکس تھی۔ تبھی منگنی کے باوجود میرا اس طرح رابطہ نہیں ہوتا تھا، پر آمنہ کی تو سیدھی شادی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی۔ میری آمنہ سے زیادہ گہری دوستی تھی۔ اس روز ہم نیم کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ آمنہ حسب معمول خاموش تھی۔ جب فائزہ نے اس سے پوچھا، اتنی خاموش کیوں ہو؟ آخر کیا پریشانی ہے؟ آمنہ کہنے لگی، تمہاری اس عمر میں شادی ہوتی نا، پھر میں پوچھتی، پتہ نہیں یہ سب کیسے ہوگا، میں کیسے قبول ہے بولوں گی۔ میرے اماں ابا تو خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر ہاں کہہ بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ کر آمنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کی اداسی دیکھ کر میں فوراً ہی اچھل کر کھڑی ہو گئی اور چہک کر اس سے کہا، فکر مت کرو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم نے کیسے قبول ہے کہنا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی میں نے درخت کی ایک ٹہنی توڑ دی اور اپنے سامنے رکھ دی۔ ہر کوئی مجھے دیکھ کر کہنے لگا، یہ کیا کر رہی ہو حریم؟ پتہ ہے نا کہ رات کو اس درخت پر جنات آتے ہیں، اور تم نے یہی ٹہنی توڑ کر اپنے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ سب کیا کر رہی ہو؟ میں کسی بھی سہیلی کی بات کا اثر نہیں لے رہی تھی، بلکہ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ آگے کر کے گھونگھٹ بنایا، پھر آمنہ سے کہنے لگی، سمجھو کہ یہ ٹہنی میرا دلہا ہے، اب دیکھنا، بس تم نے 3 دفعہ قبول ہے کہنا ہے۔ یہ دیکھو جیسے میں اس ٹہنی کو کہہ رہی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی میں نے 3 دفعہ قبول ہے کہا تھا۔ میری ساری سہیلیاں میری اس حرکت پر ہکا بکا ہو گئی تھیں۔ ہر کوئی مجھے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب آمنہ نے مجھے جھنجھوڑا، گھونگھٹ میرے اوپر سے ہٹایا اور کہنے لگی، ہوش میں تو ہو، فضول حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ بھلا ایسے کوئی کسی ٹہنی کو قبول ہے کہتا ہے؟ ان کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے آمنہ سے کہا، آمنہ، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں نے سچ میں کسی دلہے کو قبول ہے کہہ دیا ہے اور میرا اس سے نکاح ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ میری باقی سہیلیاں تو چلی گئیں، لیکن آمنہ مجھے سمجھانے لگی، دیکھو 3-4 سال پہلے ہی ایک لڑکی اس نیم کے درخت کے پاس کھیل رہی تھی، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر سے ایسا کوئی واقعہ تو نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد سے ہی بڑے لوگ کہنے لگے ہیں کہ نیم کے درخت پر جنات کا سایہ ہے۔ اب تو کوئی بھی لڑکی اس کے پاس نہیں جاتی۔ ہم تو ویسے بھی شام کے وقت سے پہلے ہی ملتے ہیں، لیکن تمہاری اس حرکت پر اب ساری باتیں گاؤں بھر میں پھیل جائیں گی اور لوگ عجیب عجیب باتیں کریں گے۔ آمنہ نے فکر مندی سے کہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، مجھے تو ان سب باتوں پر یقین ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی میری منگنی تو سدیس سے ہوئی ہے، میری اسی سے شادی ہوگی۔ ایسی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے کون سا میری شادی کسی اور سے ہو جائے گی؟ میں نے فوراً ہی افسردگی سے کہا تھا، کیونکہ آمنہ بھی جانتی تھی کہ میں نہیں چاہتی کہ میری سدیس جیسے 10 سال بڑے انسان کے ساتھ شادی ہو۔ اس دن کے بعد جیسے ہی میں گھر گئی تو پھر فوراً سے وہ تھال آ گئے تھے۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی۔ منگنی کو 6 مہینے ہو گئے تھے اور وہ تھال تو ایسے سج کر آئے تھے جیسے کچھ ہفتے بعد ہی میری شادی ہو۔ پھر ممانی نے تو مجھے میری شادی کا وہ تھال دیکھنے بھی نہیں دیا تھا، پر جب سے میری ساس نے مجھے بتایا تھا کہ سدیس تو لاہور گیا ہوا ہے، تب سے میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی کہ اگر آخر سدیس لاہور ہے
تو پھر یہ تھال کس نے بھیجا تھا؟ مومانی بھی مجھ سے کافی دیر سے پوچھ رہی تھی کہ آخر وہ نوجوان کیسے دکھتے تھے۔ میں تو انہیں بتا بتا کر تھک گئی تھی کہ وہ بالکل ایک جیسے تھے اور ان کے عجیب سے لباس تھے، کافی سخت مزاج لگتے تھے۔ مجھے کچھ بولنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ وہ تھال رکھ کر واپس چلے گئے تھے۔ مومانی کہنے لگی، نہیں نہیں، اتنی قیمتی چیز تو جویریہ کو بالکل بھی نہیں مل سکتی۔ وہ کہاں جھونپڑی میں رہنے والے لوگ ہیں، اس کی شادی تو ویسے بھی پڑوس کے جمشید سے ہو رہی ہے۔ یوں ہی کافی دن گزر گئے تھے جب ایک روز اچانک میں گہری نیند میں تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے میں آیا ہو۔ عجیب سی ہوا چلنے لگی تھی۔ کھڑکی جو بند تھی وہ ایک دم سے کھل گئی تھی۔ ہوا محسوس کرتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں فوراً بستر سے اٹھی، دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہی سوچ کر میں نے جلدی سے پھر کھڑکی بند کی۔ تبھی اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالکل پیچھے کھڑا ہو۔ یہ محسوس کرتے ہی میں تڑپ کر پیچھے مڑی، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی وجود میرے آس پاس ہو جو میری ہر حرکت پر نظر رکھ رہا ہو۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ انہی دنوں میرے ماموں کی جاب بھی لگ گئی تھی، جو روزی روٹی کے لیے جاب تلاش کرتے در بدر ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ اب اچانک سے ان کی بہت اچھی جاب لگ گئی تھی اور کمپنی کی طرف سے ایک اچھی سی گاڑی بھی مل گئی تھی۔ مومانی کے تو پیر بھی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے اور ہمارے گھر کے حالات بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ میں بھی خوش ہو گئی تھی جب ایک روز اچانک میری مومانی مجھے غور سے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگیں، حریم ذرا ادھر تو آؤ۔ میں ان کے پاس گئی تو مومانی نے فوراً میرے گلے میں ہاتھ رکھ کر کہا، یہ کیا ہے؟ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہاں ایک باریک سی چین تھی۔ میں گھبرا گئی کہ یہ چین میرے گلے میں کیسے آئی۔ پھر مومانی کہنے لگیں، حریم سچ سچ بتاؤ، تم نے یہ کہاں سے لی ہے؟ ضرور تم نے کسی سے چرائی ہوگی۔ مومانی کی باتیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے فوراً بات بدل کر ان سے کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہیں مومانی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو آمنہ نے مجھے تحفے میں دی تھی۔ میں جب اس کی شادی پر گئی تھی نا، تبھی اس نے اپنے گلے کی یہ چین اتار کر دی تھی کہ یہ ہماری دوستی کی نشانی ہوگی۔ مومانی نے جیسے ہی اس چین کو دیکھا کہنے لگیں کہ یہ چین تو ہیرے کی لگ رہی ہے، بھلا آمنہ کے پاس اتنی مہنگی چین کہاں سے آ گئی؟ تم ایسا کرو، جلدی سے مجھے اتار کر دے دو، اس چین کو میں سنبھال کر رکھ دیتی ہوں، جب تمہاری شادی ہوگی تو اس کے بعد دے دوں گی۔ میں فوراً پریشان ہو گئی تھی۔ ویسے بھی بھلا یہ چین میرے کس کام کی تھی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ میرے گلے میں کیسے آئی، شاید اتوار بازار سے لی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں نے فوراً ہی وہ چین اتارنے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنی مضبوطی سے میرے گلے میں چپکی ہوئی تھی کہ اتر ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے اتنی کوشش کی کہ میں اس چین کو اپنے گلے سے اتار سکوں، لیکن وہ اترنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تب مومانی تنگ آ کر کہنے لگیں، کتنی سست ہو گئی ہو، ادھر دو میں ہی اتاروں۔ میں نے فوراً ہی ان کی طرف اپنا رخ کیا تو مومانی نے چین اتارنے کی کوشش کی، پر وہ بھی تنگ آ گئیں۔ کہنے لگیں، یہ تم نے کیسے پہنی ہے، اتر ہی نہیں رہی۔ وہ بالکل تھک گئی تھیں۔ تب میں نے ان سے فوراً کہا کہ مومانی، یہ معمولی سی چین ہے، ہیرے کی کہاں ہو سکتی ہے، آمنہ نے یقیناً اتوار بازار سے لی ہوگی، اب چھوڑیں اسے۔ میں نے موضوع بدلنا چاہا تھا، پر میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ جب بھی رات ہوتی تھی اور میرے کمرے میں اندھیرا ہو جاتا تھا تو وہ چین چمکنے لگتی تھی، اس کی چمک سے پورا کمرہ روشن ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھار آئینے کے سامنے میں خود کو دیکھتی تھی تو اس چین کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ نہ جانے وہ کیسے میرے گلے میں آئی تھی، کبھی بھی وہ مجھ سے اترتی ہی نہیں تھی۔ ایک روز اچانک مومانی مجھ سے کہنے لگیں کہ اب تمہارا کالج شروع ہو گیا ہے، میرا دل ہے کہ کالج کے فوراً بعد تمہاری رخصتی کر دوں۔ اب سدیس کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دیکھو تم دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، اسی لیے تم اس سے بات چیت کر لیا کرو۔ میرے ماموں نے بھی مجھے یہی سمجھایا تھا۔ اب میں سدیس سے بات چیت کرنے لگی تھی، پر میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ جب بھی میں رات کو سدیس سے بات کرتی تھی تو ہمیشہ کال کٹ جاتی تھی یا پھر انٹرنیٹ کے سگنل ویک ہو جاتے تھے۔ ایک دن تو سدیس تنگ آ گیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، تم اس شادی سے خوش نہیں ہو، دیکھو سگنل ویسے تو ٹھیک ہیں، کیونکہ جب میری ماں تمہاری مومانی سے بات کرتی ہیں تو کوئی انٹرنیٹ کا ایشو نہیں ہوتا،
اور نہ ہی سگنل ویک ہوتے ہیں۔ تم آخر ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اگر تم اس شادی سے خوش نہیں ہو تو جلدی سے انکار کر دو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پر ایسے میرے سامنے فضول کے بہانے نہ بنایا کرو۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً اس سے کہا، نہیں سدیس، ایسی بات نہیں ہے، سچ میں جب بھی میں تم سے بات کرتی ہوں فوراً کال کٹ جاتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد میں نے سدیس کو کہا تھا کہ ہم میسج میں بات کریں گے، پر جب بھی میں میسج کرتی تھی تو فوراً میرا موبائل بند ہو جاتا تھا۔ پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ یوں ہی 2 سال گزر گئے تھے اور میری شادی کے دن قریب آ گئے تھے۔ میرے نکاح کی تاریخ بھی رکھی جا چکی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ مجھے سدیس دل کا اچھا لڑکا لگا تھا، پر وہ مجھ سے کھچا کھچا سا رہتا تھا۔ شاید میرے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ چیزیں اسے پریشان کر رہی تھیں، پر میں نے کبھی بھی اتنی گہرائی سے نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن اس وقت جب میرے نکاح کی تاریخ رکھی جا چکی تھی تب اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی تو پھر سے دروازے پر 3-4 دفعہ دستک ہوئی تھی۔ میں نے فوراً کہا، کون ہے وہاں؟ لیکن کسی نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں کمرے سے باہر نکل کر یہاں وہاں نظر دوڑانے لگی، پر آس پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ اس وقت ممانی بھی سو چکی تھی اور میرے سسرال والے بھی چلے گئے تھے۔ یہ سوچ کر میں نے جلدی سے اندر آ کر دروازہ اچھی طرح بند کر دیا، پر جیسے ہی میں واپس مڑی یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک چیخ میرے حلق سے نکلی تھی کیونکہ وہاں سامنے ایک خوبصورت نوجوان میرے بیڈ پر ایسے بیٹھا تھا جیسے وہ اسی کا بیڈ ہو۔ اسے دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ میں تو ایسے ہو گئی تھی جیسے میرے منہ میں کوئی زبان ہی نہیں تھی۔ میں بالکل گونگی ہو گئی تھی۔ جب وہ بستر سے اٹھ کر میرے پاس آیا، وہ بالکل میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، پھر جلدی سے میرے شانوں کو تھام کر میٹھی آواز میں بولا تھا کہ حریم، تم نے کیوں اس شادی پر رضامندی کا اظہار کیا ہے؟ کیا تم سدیس کے ساتھ خوش ہوگی؟ اس کی بات سن کر میری ہڈیوں میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ میں نے فوراً کانپتی ہوئی آواز میں اس سے کہا، کون ہو تم اور ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تم یہاں کیسے آئے؟ میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ تب وہ بولا، یہ باتیں چھوڑو، بس تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کیوں سدیس کو شادی کے لیے ہاں کر دی؟ اتنے عرصے میں تمہیں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ تم نے مجھے قبول ہے کہا تھا؟ اس کی بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی اور بولی، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ جب وہ بولا، پاگل تو تم ہو گئی ہو، تمہیں پتہ ہے نا کہ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ تم نے مجھے قبول ہے کہا تھا۔ اب دیکھو، سدیس سے انکار کر دو اس سے پہلے کہ تمہاری جان کو خطرہ ہو۔ اس کی بات سن کر میں جھٹکے کھا کر پیچھے ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے فوراً ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور پھر گھٹی گھٹی سسکیاں لے کر رونے لگی کہ یہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ مجھے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ بھی اداس ہو گیا تھا۔ فوراً ہی بیڈ پر بیٹھا، پھر اٹھ کر میرے پاس آیا اور مجھے آرام سے کندھے سے تھام کر اپنے پاس لے آیا۔ سائڈ ٹیبل پر پانی رکھا تھا، اس نے جلدی سے وہ پانی کا گلاس مجھے دیا اور پیار سے بولا، پانی پی لو، پھر میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ فکر مت کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی تمہیں کسی مشکل میں ڈالوں گا۔ مجھے پتہ ہے تم سے ایک غلطی ہو گئی تھی، بس اسی غلطی کی تمہیں تھوڑی سی سزا ملے گی، لیکن میں تمہیں بچا لوں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ وہ مجھے کافی پیار سے سمجھا رہا تھا جیسے میں کوئی چھوٹی سی بچی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے پانی پیا۔ جب میں نے رونا بند کیا تو پھر مجھ سے بولا، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ یا مجھ سے ڈر جاؤ، میں تمہیں اپنی سچائی بتا دیتا ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو میری روح کانپ گئی، میری آنکھوں میں خوف کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ گھبراتے ہوئے میں نے اس سے کہا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جن زادے ایسے تو نہیں ہوتے، تم تو بالکل ایک عام انسان کی طرح ہو۔ وہ مسکرا دیا اور بولا، وہ سب چھوڑو، تمہیں یاد ہے تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ نیم کے درخت کے نیچے کھیلتی تھی اور پھر ایک دن
تم نے مذاق مذاق میں کچھ ایسی حرکت کر دی تھی جو کہ کافی عجیب تھی۔ اس نے فوراً ہی یہ کہا تو میں نے اپنے دماغ پر زور ڈالا تھا۔ مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں آیا، پر مجھے وہی واقعہ یاد آیا تھا جب میری ساری سہیلیوں نے مجھے کافی کوسا تھا کہ یہ تم نے کیا کر دیا حریم۔ وہ یاد آتے ہی میں نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا کہ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے ایک دن مذاق مذاق میں آمنہ کو سکھایا تھا کہ وہ اپنے نکاح میں کیسے قبول ہے بولے گی۔ اس کے بعد مجھے میری سہیلیوں نے بہت سمجھایا تھا۔ اس کے علاوہ تو مجھے کوئی ایسی بات یاد نہیں آتی جو عجیب ہو۔ میں نے فوراً ہی سنجیدہ ہو کر کہا۔ تب وہ جھٹ سے بولا، یہی تو تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس نے فوراً ہی غصے میں کہا تھا، لیکن پھر فوراً نرم پڑ گیا۔ پھر بولا، حریم تم نے انجانے میں بہت بڑی غلطی کی تھی، کیونکہ اس دن اس درخت پر ہی ہمارا بسیرا تھا۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس درخت پر رہتا تھا۔ اس روز میں اسی ٹہنی پر تھا جو تم نے توڑ دی تھی، اور یوں تم نے جب قبول ہے کہا تھا تو میرے ساتھیوں نے مجھے فوراً سے کہہ دیا تھا کہ اب تمہیں اس لڑکی سے شادی کرنی ہوگی، کیونکہ اس نے تمہیں قبول ہے کہا ہے، اب وہ تمہاری امانت ہے۔ میرے ساتھی مجھے زور دیتے تھے کہ تم اس لڑکی سے کبھی دور نہ جانا، کیونکہ ہمارے ہاں یہی رواج ہے، جب ایک لڑکی قبول ہے کہہ دیتی ہے تو وہ ہماری امانت ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھیوں نے کہا تھا کہ اب تمہیں کوئی بھی جنات اپنی بیٹی نہیں دے گا، تمہاری شادی کسی جن زادی سے تو نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس میں اسی لڑکی کی غلطی ہے، تو تم اسی سے نکاح کرو۔ میرے ساتھی ہمیشہ مجھے یہی کہتے تھے، اور اس دن جب وہ تمہارے گھر آئے تھے ان تھالوں میں تمہارے لیے شادی کا سارا سامان تھا۔ میں اپنے ساتھیوں کو بہت منع کرتا تھا کہ پلیز ایسا مت کرو، پر وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ اگر تم نے اس لڑکی سے شادی نہیں کی تو ساری زندگی کنوارے رہو گے۔ انہی کی وجہ سے میں ہمیشہ تمہاری مدد کرتا تھا۔ تمہارے ماموں کو جو گاڑی ملی وہ بھی میرے ساتھیوں نے دی تھی، یہاں تک کہ یہ جو ہیرے کا ہار ہے یہ بھی میرے ساتھیوں نے ہی دیا تھا کہ یہ پہلا تحفہ ہوگا جو میں تمہیں دوں گا۔ اس روز میں رات کو تمہارے پاس آیا تھا اور نیند میں تمہیں یہ پہنا دیا تھا۔ میں نے جیسے ہی جنزادے کی باتیں سنی تو میری روح کانپ گئی تھی۔ میں بے دردی سے اب اس چین کو اپنے گلے سے اتارنے لگی تھی، جس کی وجہ سے میرے گلے میں 3-4 خراشیں آ گئی تھیں۔ جب جنزادے نے ایسا دیکھا تو فوراً ہی میرے پاس آیا اور فکر مندی سے کہنے لگا، حریم یہ تم کیا کر رہی ہو، چھوڑو اسے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے گلے کی سرخ جگہ پر رکھا، جس سے میری گردن کی سوزش بالکل ختم ہو گئی تھی۔ وہ بولا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ کوئی عام معمولی سی چین نہیں ہے، ہمارے ہاں ہیرے کی چین اس لڑکی کو پہنائی جاتی ہے جو ہماری امانت ہو، اب تم میری امانت ہو گئی ہو۔ اس کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے فوراً اس سے کہا، جو ہوا وہ میری غلط فہمی تھی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی تھی۔ میں بہت زیادہ کانپ رہی تھی جب اگلے ہی پل اچانک سے دروازے پر دستک کی آواز آئی تھی۔ حریم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کیا تمہاری سدیس سے لڑائی ہوئی ہے جو اتنا اونچا اونچا بول رہی ہو؟ کیوں معافی مانگ رہی ہو اس سے؟ وہ مومانی تھیں جو دروازہ بجا رہی تھی۔ میں کرنٹ کھا کر رہ گئی تھی۔ اگلے ہی پل میری نظر جنزادے پر گئی تھی۔ وہ تو وہاں تھا ہی نہیں، وہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے سامنے مومانی کھڑی تھی۔ کہنے لگی، تم نے سدیس سے کیا کہا ہے جو اب تم مجھ سے معافی مانگ رہی ہو؟ نکاح کی تاریخ بھی رکھی جا چکی ہے، لیکن تمہارے مزاج میں کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ خبردار جو آج کے بعد تم نے اسے کوئی فضول بات کی، بلکہ اب تم اس سے بات کرنا چھوڑ دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی مومانی نے میرے ہاتھ سے موبائل لے لیا اور واپس چلی گئی۔ میں نے پھر سے دروازہ بند کیا اور یہاں وہاں نگاہ دوڑانے لگی، جب اچانک سے کانوں کے قریب سرگوشی ہوئی، میں یہاں ہوں۔ میں نے تڑپ کر پیچھے دیکھا، وہ وہیں کھڑا تھا۔ کہنے لگا، فکر مت کرو، ویسے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، میں تو کہتا ہوں نکاح سے انکار کر دو۔ اس کی بات سن کر میں غصے میں بولی، تم جانتے ہو کہ میری مومانی کیا کہہ کر گئی ہیں؟ خبردار کوئی میں نے ایسی حرکت کی تو جس سے میرا نکاح ہوتے ہوتے رہ جائے۔ اب اس وجہ سے میں ایسا بالکل نہیں کر سکتی، میں انکار بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر وہ بولا،
اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر میرے ساتھ ہی تمہیں برباد کر دیں گے. تم کیوں نہیں سمجھتی؟ جنزادے نے فوراً مجھے دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑ کر کہا تھا، جیسے وہ مجھے ہوش دلانا چاہ رہا ہو. پھر وہ مجھ سے الگ ہو گیا. نظریں جھکا کر کہنے لگا، میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں اور فی الحال تم شادی بالکل نہیں کر سکتی. کچھ دن انتظار کرو، میں اپنے ساتھیوں کو منا لوں گا، پھر تمہارے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. شاید اس کا کوئی توڑ ہوگا. جیسے ہی یہ ہیرے کا ہار تمہاری گردن سے الگ ہوگا تم آزاد ہو جاؤ گی. پھر تم کسی بھی انسان سے شادی کر سکتی ہو. پر اگر فی الحال تم نے کسی سے بھی شادی کی تو میرے ساتھی تمہیں برباد کر دیں گے. وہ فوراً فکر مندی سے بولا تھا. اس کی بات سن کر میں آنسو بہا کر بولی، نہیں، میں تو اس سے بالکل شادی نہیں کروں گی. میری بات سن کر اس نے بے بسی سے اپنا سر جھکا لیا تھا. وہ کھڑکی سے باہر چلا گیا تھا. میں نے فوراً کھڑکی بند کی تھی. اب میں خود میں ہی سمٹ کر رہ گئی تھی اور گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی. کچھ دنوں بعد نکاح کا دن آ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ہمارے گھر کے حالات اتنے برے ہو گئے تھے کہ میرے ماموں کی وہ نوکری اور ان کی کمپنی کی طرف سے دی ہوئی گاڑی بھی ان سے چھن چکی تھی. میں جانتی تھی کہ یہ انہی جنزادوں کے کرتوت ہیں. میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. میرے وجود میں کمزوری ہو گئی تھی، یہاں تک کہ مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا. میں نے ممانی سے کہا تھا کہ شادی کی تاریخ تھوڑی آگے کر دیں، پر ممانی نے فوراً کہہ دیا تھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تم نے کون سا حل چلانا ہے، بس دلہن بن کر بیٹھ جانا. اب میں دلہن بنی بیٹھی تھی. کچھ دیر تک نکاح کے لیے مجھے باہر جانا تھا. میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا جب اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے سامنے 3-4 نوجوان کھڑے ہیں جن کے چہرے بالکل ڈھکے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کہ میں چیخ مارتی یا حرکت کرتی انہوں نے مجھے وہاں سے اٹھا لیا تھا. میں نے چیخیں مارنا چاہیں پر اگلے ہی پل میرا وجود بے جان ہو گیا تھا. کچھ دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک عجیب سی جگہ پر پڑی تھی. مٹی سے میرا پورا لباس خراب ہو چکا تھا. میں نے یہاں وہاں نظر دوڑائی. اپنے اوپر اسی درخت کا سایہ تھا. یہ دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی کیونکہ یہ تو وہی نیم کا درخت تھا. میں اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی تھی اور زاروں قطار رونے لگی. کیا میرے ساتھ کیا ہوگا اب؟ نہ جانے میرے ماموں اور ممانی کیا سوچیں گے کہ میں اپنی شادی سے بھاگ گئی ہوں. سدیس کو تو ویسے ہی مجھ پر شک ہوتا تھا. یہ سوچ سوچ کر میرے اوسان خطا ہو رہے تھے جب اچانک سے مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. میں نے جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو وہ جنزادہ کھڑا تھا. مجھے دیکھ کر فوراً بولا، معاف کر دو، میرے ساتھیوں نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا. فکر مت کرو، میں تمہیں واپس لے کر جاتا ہوں. اس کی بات سن کر میں اس کے چوڑے سینے پر مکے برسانے لگی اور اس سے یہی شکوہ کر رہی تھی کہ تمہارے ساتھیوں نے میری زندگی برباد کر دی، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. میرے گھر والے اب مجھے قبول نہیں کریں گے. سب کو یہی لگے گا کہ میں اپنی شادی سے بھاگ گئی ہوں. کیا تم انہیں ساری سچائی بتا پاؤ گے؟ میری باتیں سن کر اس نے فوراً سر جھکا لیا. پھر اگلے ہی پل میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور کہا، دیکھو ایسا مت کرو، ویسے بھی سدیس تمہارے ساتھ سوٹ نہیں کرتا تھا. اچھا ہوا جو تمہاری شادی ہوتے ہوتے رہ گئی. میں ماموں اور ممانی کو یقین دلانے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا. اس نے آخری بات ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہی. تب میں نے فوراً سے دانت پیس کر کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی. اب میری زندگی یہی ہے. میں مر جاؤں گی لیکن واپس وہاں نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں مجھے کوئی بھی نہیں اپنائے گا. سب کو یہی لگے گا کہ میں نے اپنی عزت خراب کی ہے. میں فوراً ہی ضد میں آ کر اس نیم کے درخت کے ساتھ لپٹ گئی. جنزادہ مجھے کھینچ رہا تھا. تب اگلے ہی پل اس نے مجھے اتنی قوت سے کھینچا کہ میں فرش پر گر گئی تھی. میرے پاؤں پر چوٹ لگی تھی اور خون رس رہا تھا. مجھے بہت درد ہو رہا تھا. اس نے فوراً ہی میرے پاؤں میں پھونک ماری جس سے وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا تھا لیکن درد ابھی بھی باقی تھا. اس کے بعد اس نے فوراً سے مجھے سہارا دیا اور پھر مجھے واپس میرے ماموں کے گھر لے آیا. دروازہ بجانے پر میرے ماموں نے دروازہ کھولا تھا. مجھے اس حالت میں جنزادے کے ساتھ دیکھ کر شرم سے انہوں نے نظریں جھکا لی تھیں. وہ کہاں جانتے تھے کہ یہ ایک جنزادہ ہے، جبکہ ممانی نے تو حال حال مچا دیا تھا. یہ کس کے ساتھ رنگ رلیاں منا کر آئی ہو؟ کون ہے یہ؟
پہلے بتا دیا ہوتا تو کم از کم ہماری عزت تو بچ جاتی. تبھی تو تم سدیس کے ساتھ ہمیشہ بدتمیزی کرتی تھی. شاید اسی لیے تم اس سے معافی مانگ رہی تھی. ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ 3-4 مہمان ابھی بھی موجود تھے جو آپس میں چہمے گوئیاں کر رہے تھے. میں نے فوراً ہی جنزادے سے دوری بنائی اور کھڑے ہونے کی کوشش کی. اس سے پہلے کہ میں دوبارہ لڑکھڑا کر گر جاتی، اس نے فوراً ہی مجھے پھر سے تھام لیا تھا. تب ماموں فوراً جنزادے کے پاس آئے اور اس کا گریبان تھام کر غصے سے بولے، کون ہو تم؟ کیوں میری بھانجی کی عزت برباد کی ہے؟ جنزادے نے کوئی جواب نہیں دیا. تبھی فوراً میرے ماموں نے اعلان کر دیا، اس شخص نے میری بھانجی کی عزت برباد کی ہے، اب یہی میری بھانجی کو قبول کرے گا. جنزادہ ابھی بھی خاموش تھا. میں نے فوراً اس سے کہا، تم کیوں خاموش ہو؟ بتاؤ سب کو کہ ایسا کچھ نہیں ہے. پر اس نے کوئی زبان نہ کھولی اور یوں کچھ دیر بعد ہی ہم دونوں کا نکاح ہو گیا تھا. میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا. میرے ماموں نے نکاح کے فوراً بعد ہم دونوں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا. میں یہ سارا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی. تبھی اچانک سے میرا بے جان وجود ہوا میں لہرانے لگا اور پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے تھام لیا ہو. کچھ دیر بعد جیسے ہی میری آنکھ کھلی، میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں موجود تھی، لیکن باہر سے شادیانے بجنے کی آوازیں آ رہی تھیں. ڈھول ڈھمکے ہو رہے تھے. میں نے جیسے ہی جھانک کر دیکھا تو 3-4 نوجوانوں نے اس جنزادے کو ہوا میں اچھالا ہوا تھا. وہ بار بار اسے ہوا میں اچھال رہے تھے. آس پاس ڈھول ڈھمکا ہو رہا تھا. کچھ لڑکے آپس میں ناچ رہے تھے اور کچھ جنزادے کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے تھے. یہ تماشا دیکھ کر میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی. میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا. ان سب کی توجہ فوراً مجھ پر گئی تھی. جنزادہ فوراً وہاں سے الگ ہوا اور بھاگتا ہوا میرے پاس آیا. مجھ سے کہنے لگا، حریم، تمہیں ہوش آ گیا ہے؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا. وہ کافی فکر مندی سے میرے چہرے کو تھام کر بولا تھا، جیسے اسے میری بہت پرواہ تھی. اسے خود کے قریب دیکھ کر ایک جھٹکے سے میں نے اسے خود سے دور کرنا چاہا اور فوراً اسے وارن کیا، خبردار جو میرے پاس بھی آئے. میری زندگی تم نے اجیرن بنا دی ہے اور یہاں تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جشن منا رہے ہو. تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ میں نے اسے آنکھیں دکھا کر کہا تھا. تب وہ شرمندہ ہو کر اپنا سر تھام کر رہ گیا. کچھ دیر بعد بولا، حریم، تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ میں تو یہاں تمہاری جان بچا رہا ہوں. اگر میں نے یہ سب نہ کیا تو پھر تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا تھا. تم کیوں نہیں سمجھتی؟ میں یہاں آرام سے نکال کر تمہیں تمہاری بستی چھوڑ آؤں گا. ویسے بھی میں آدم زادی اور جنزادے کی آپس میں شادی پر یقین نہیں رکھتا، پر میرے ساتھیوں کو کون سمجھائے؟ یہ تو بس میں ایک اداکاری کر رہا ہوں، ان کی خوشیوں میں شریک ہو رہا ہوں. جیسے ہی یہ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں گے میں تمہیں واپس چھوڑ آؤں گا. اس نے فوراً مجھے اپنا پلان سمجھایا تھا جس میں مجھے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی. میں بس بیگانوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی. کچھ دیر بعد وہ باہر چلا گیا. پھر ایک دم اس کے سارے ساتھی اور کچھ جنزادی خواتین میرے پاس آئیں. مجھے کندھوں سے تھام کر اپنے ساتھ باہر لے آئیں. میں بہت زیادہ بوکھلائی ہوئی تھی. مجھے ان سے خوف بھی آ رہا تھا. عجیب و غریب رنگت اور اوپر سے اتنے موٹے موٹے نقش، وہ بہت خوفناک لگ رہی تھیں. جب ایک جنزادی نے فوراً سے اس جنزادے کو ایک تاج پکڑایا تھا اور کہا، اپنی ملکہ کو پہناؤ نا. کیا تم نے اسے نہیں بتایا کہ یہ سب ہماری رسمیں ہوتی ہیں؟ جنزادے نے مسکرا کر کہا، میں بتا دوں گا، بتانے کا وقت ہی نہیں ملا تھا، بس جلدی جلدی میں ہو گیا. اس نے فوراً وہ تاج پکڑا اور پھر میرے پاس آنے لگا تھا. اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی. خوشی کے ساتھ اس نے وہ تاج میرے سر پر پہنایا. پھر عجیب سی نعرے بازی ہونے لگی تھی کہ ملکہ جنزادی کو یہ گدی مبارک ہو. ہر طرف یہی نعرے بازی ہو رہی تھی. میرے کان پھٹ رہے تھے. اتنی اونچی اونچی آوازیں تھیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. میں نے تقریباً 3-4 گھنٹے تک وہ تماشا دیکھا. اس کے بعد کھانا کھلا تھا. میں اسی تخت پر بیٹھی ہوئی تھی جو مجھے چبھ رہا تھا. عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، پر کھانے کی خوشبو سے میرے اندر ایک سکون پیدا ہو گیا تھا. کچھ دیر بعد ہی جنزادہ میرے پاس کھانا لے کر آیا تھا. بولا، یہ کھانا کھا لو، اس کے بعد آرام سے میں تمہیں تمہارے گھر واپس چھوڑ آؤں گا.
کیونکہ ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ شادی کے بعد جنزادیاں واپس اپنے میکے چلی جاتی ہیں۔ میں نے دل سے سکون کا سانس لیا تھا، اور یوں کچھ دیر بعد ہی کھانا کھا کر اس نے سب سے اجازت لی اور وہ مجھے لے کر واپس میری اپنی دنیا میں آ گیا تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا اور بھاگتی بھاگتی ماموں کے گھر جانے لگی تھی، کیونکہ نیم کے پیڑ کے درخت سے مجھے ماموں کے گھر کا راستہ پتہ تھا۔ تب فوراً ہی وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم اکیلی نہیں جا سکتی، اکیلے جاؤ گی تو کون تمہیں اپنائے گا؟ مجھے ثبوت دینا ہوگا کہ تم نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، اس لیے تم وہاں اکیلی نہیں جاؤ گی۔ اس نے فوراً مجھے سمجھانے کی کوشش کی اور پھر اگلے ہی پل میرے قریب بڑھ کر وہ ہیرے کی چین میرے گلے سے اتار دی تھی۔ اس کے بعد ایک جھٹکا سا مجھے لگا تھا، ایسا لگا جیسے مجھ پر سے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ وہ مجھے لے کر ماموں کے گھر تک آیا تھا، لیکن یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ گھر کے داخلی دروازے پر ایک بہت بڑا سا تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں نے جنزادے سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ میرے ماموں مومانی کہاں چلے گئے؟ میں لگاتار آنسو بہا رہی تھی۔ جب اس نے کہا کہ لگتا ہے وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، میں کسی سے پوچھتا ہوں۔ ایک شخص وہاں سے گزرا۔ جنزادے نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، یہاں جو لوگ رہتے تھے وہ کہاں گئے ہیں؟ چونکہ اس وقت میں نے ایک چادر سے خود کو چھپایا ہوا تھا تو وہ مجھے پہچان نہ سکا۔ اگلے ہی پل وہ شخص بولا، ارے کتنا نیک انسان تھا، اپنی بھانجی کو پناہ دی ہوئی تھی اور بس نیک کام سمجھ کر اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، اس کی شادی بھی کروا رہا تھا، اپنے ذمے سب کچھ لیا ہوا تھا، پر وہ لڑکی اپنے ماموں کی عزت تار تار کر کے شادی والے دن ہی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، پھر اس کے ساتھ عیش کر کے شام کو واپس لوٹی۔ پر وہ بیچارہ نیک انسان کیا کرتا، اس نے فوراً ہی اس کی شادی تو کروا دی تھی، لیکن محلے کے لوگ اب باتیں بنانے سے باز نہیں آ رہے تھے، تو وہ بیچارہ اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے۔ اللہ اس پر رحم کرے۔ نیک نیتی کے ساتھ اپنی بھانجی کو رخصت کر رہا تھا، لیکن آج کل کی لڑکیاں بھی کسی کی عزت کی کہاں پرواہ کرتی ہیں؟ بن ماں باپ کی تھی، شاید اسی وجہ سے ایسی نکلی۔ یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ میں نے فوراً ہی اس کی بات سن کر دیوار کا سہارا لیا تھا۔ مجھ سے کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا۔ شرمندگی کی وجہ سے میری پلکیں پھر سے بھیگ گئی تھیں۔ جب جنزادہ کہنے لگا، فکر مت کرو، تمہارے ماموں کا میں پتہ لگا لوں گا، یہ کہتے ہی اگلے ہی پل اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ وہ فوراً سے ایک اور روپ میں بدل گیا۔ میں گھبرا گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے میرا ہاتھ تھاما اور پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ وہ مجھے لے کر ایک اور شہر گیا تھا۔ وہ شہر رات کے وقت کافی سنسان سا تھا۔ وہ مجھ سے بولا، تمہارے ماموں مومانی اسی شہر میں آئے ہیں، اب مجھے انہیں ڈھونڈنا ہوگا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چھوٹی سی بستی میں آیا تھا۔ پھر اچانک سے اس نے میرا روپ بھی بدل دیا۔ میں کسی اور لڑکی کے روپ میں آ گئی تھی۔ تب وہ بولا، تمہارے ماموں مومانی کے گھر کے اندر جانے کے لیے ہمیں اپنی شناخت بدلنی ہوگی۔ یوں اس نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ وہ گھر کافی پرانا تھا۔ ہم نے جیسے ہی دیکھا تو ماموں سامنے کھڑے تھے، بہت زیادہ بیمار لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مایوسی ٹپک رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے میرا دل چیر دیا ہو۔ ہم دونوں اندر گئے تھے۔ جنزادے نے یہی بتایا تھا کہ ہم مالک مکان کے رشتہ دار ہیں، ایک دن کے لیے ادھر ہی رہیں گے۔ ہم نے وہیں پناہ لی تھی۔ ماموں مومانی نے ہماری کافی خاطر تواضع کی تھی۔ تب اچانک سے جنزادے نے میرا تذکرہ شروع کر دیا تھا۔ میرا ذکر سنتے ہی ماموں کے چہرے پر نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ ماموں بے بسی سے بولے، اس لڑکی پر تو مجھے پہلے سے ہی شک تھا۔ ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا جب اگلے ہی پل جنزاد اپنے اصلی روپ میں آ گیا۔ ماموں نے جنزادے کو اس نوجوان کی شکل میں دیکھا تو فوراً اس پر ٹوٹ پڑے کہ تم وہی کمینے انسان ہو نا جس نے میری بھانجی کی عزت اچھالی تھی، اب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ میرے ماموں اس پر حملہ آور ہوتے، اگلے ہی پل جنزادہ مجھے بھی اپنے جادو کے ذریعے میرے اصلی روپ میں واپس لے آیا تھا۔ ماموں نے مجھے دیکھا تو فوراً ہی اپنا چہرہ پھیر لیا۔ کہنے لگے، حریم، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ اور تم کون ہو؟ تبھی اگلے ہی پل جنزادے نے ساری بات میرے ماموں مومانی کو بتا دی تھی۔
میرے ماموں نے وہ ساری سچائی سنی تو خوفزدہ ہو گئے تھے، جبکہ مومانی تو پھٹی پھٹی نظروں سے جنزادے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر خوشی سے بولی، تم جنزادے ہو نا، تم ہماری مدد کر سکتے ہو۔ اچھا تو تم نے ہی میرے شوہر کو وہ جاب دلوائی تھی اور وہ گاڑی بھی، ہے نا؟ مومانی خوشی سے بولی۔ تب جنزادے نے بتایا کہ وہ میرے ساتھی تھے، کیونکہ میرے ساتھیوں کے ہوتے ہوئے ہی حریم نے مجھے قبول ہے کہا تھا۔ یہ اس کی اپنی غلطی تھی، لیکن یہ چھوٹی تھی، اسے پتہ نہیں تھا، پر میرے ساتھیوں نے فوراً ہی اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ ہاں اب میری شادی ہوگی تو صرف اور صرف حریم سے ہوگی، کیونکہ ہمارے ہاں یہی رواج ہے۔ جب کوئی لڑکی کسی کو کسی کے سامنے کھڑے ہو کر قبول ہے بول دیتی ہے تو وہ اسی کی امانت ہو جاتی ہے، اور آپ کی بھانجی کو یہ سب کرتے ہوئے میرے ساتھیوں نے دیکھ لیا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے کوئی بھی اپنی بیٹی کا یا کسی جنزادی کا رشتہ نہ دیتا۔ میرے ساتھی میری بہتری چاہتے تھے، پر میں نے انہیں بہت سمجھایا تھا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ آپ کی بھانجی کا نکاح ہونے والا ہے تو انہوں نے فوراً ہی وہ سب کچھ چھین لیا تھا جو انہوں نے دیا تھا، اور تو اور حریم کو بھی وہ اسی وقت اٹھوا کر لے گئے تھے تاکہ اس کا نکاح میرے علاوہ کسی سے نہ ہو۔ میں جانتا تھا کہ اب کوئی بھی آپ کی بھانجی کو نہیں اپنائے گا، اسی وجہ سے سچ میرے منہ سے نہ نکلا، اور یوں آپ نے میرا نکاح اپنی بھانجی سے پڑھوا دیا تھا۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتا، لیکن اب میرے ساتھی جنزادوں کو یہی لگتا ہے کہ میرا نکاح اس سے ہو گیا ہے۔ آپ کی بھانجی کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی میرے ساتھیوں کی ہے، ان کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اسی وجہ سے آج میں آپ کی بھانجی کو واپس آپ کے پاس چھوڑنے آیا ہوں۔ اگر ہو سکے تو میرے ساتھیوں کو معاف کر دیجیے گا، مجھے معاف کر دیجیے گا، پر اپنی بھانجی کے ساتھ آپ یوں منہ نہ موڑیں۔ جنزادے نے جیسے ہی کہا، میرے ماموں نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا، پھر پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ میرے ماتھے پر لب رکھ کر مجھ سے معافی مانگی تھی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ایسے ہی شک کیا۔ مومانی بھی بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی، انہوں نے جنزادے کی بہت خدمت کی تھی، 3-4 دن اسے اپنے پاس ہی رکنے کا کہا تھا۔ مومانی نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی، اپنی بستی سے ہمارے لیے اچھے اچھے پھل لے کر آؤ۔ کبھی کچھ ڈیمانڈ کرتی تھیں تو کبھی کچھ۔ جنزادے نے مومانی کی ساری ڈیمانڈز پوری کی۔ 3-4 دن بعد جنزادے نے مجھ سے بھی اجازت لی تھی، پر کہنے لگا، میں ہمیشہ تمہاری ساری زندگی مدد کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کسی چیز کی بھی اور کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو تم ضرور مجھے بلا لینا، تم میرا نام لوگی تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ماموں نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا۔ جنزادہ واپس چلا گیا تھا، ماموں مومانی نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ مومانی میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، جنزادے نے بہت مدد کی تھی، ماموں کی وہ جاب واپس آ گئی تھی، ہم لوگ اسی گھر میں خوشی سے رہنے لگے تھے۔ پر جب بھی اب مومانی مجھ سے رشتے کی بات کرتی تھی تو میں عجیب سی بے چینی کا شکار ہو جاتی تھی۔ مجھے وہ سب یاد آتا تھا جب میرا نکاح جنزادے سے ہوا تھا۔ کسی کو بھی اس نکاح پر یقین نہیں تھا، نہ ہی جنزادے کو یقین تھا۔ میں بھی اس نکاح کو نہیں مانتی تھی، پر پھر بھی نہ جانے کیوں جانتے بوجھتے بھی اب میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی تھی۔ میں نے پڑھائی جاری رکھی تھی، اب جو بھی رشتہ آتا تھا میں انکار کر دیتی تھی۔ تب ایک روز اچانک سے جنزادہ میرے خواب میں آیا تھا، مسکرا کر کہنے لگا، تم کیوں شادی سے انکار کر رہی ہو؟ یا میں یہ سمجھوں کہ تم نے ہمارے نکاح کو تسلیم کر لیا ہے؟ وہ مسکرا کر مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ یہ خواب دیکھ کر میں نیند سے اٹھ گئی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، میرا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اب میں یہی سوچتی تھی کہ کیا سچ میں نے جنزادے سے نکاح کو تسلیم کر لیا ہے؟ جنزادہ اس کے بعد تو مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا، پر یہ خواب مجھے روز آتا تھا۔ یہ خواب میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اپنی زندگی میں آگے نہ بڑھ کر کچھ غلطی کر رہی ہوں یا نہیں، پر میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں۔ کبھی کبھار تو میرے ماموں مومانی بھی میری ان باتوں سے پریشان ہو جاتے تھے کہ تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہ رہی، جو تمہارے ساتھ ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ جنزادے کے ساتھ جو تمہارا نکاح ہوا تھا وہ محض ایک غلط فہمی تھی، اس نکاح کو شرعی طور پر بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میں پھر بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ جنزادہ میری بہت مدد کرتا تھا، وہ میرے سامنے تو نہیں آتا تھا، لیکن ہمارے جو حالات بہتر ہوئے تھے
ان میں اسی جنزادے کا ہی ہاتھ تھا۔ اس کی باتیں مجھے بہت زیادہ ہمت دیتی تھیں، جس کے ذریعے میں آج اتنی کامیاب ہو گئی تھی کہ مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔